السلام علیکم دوستو، کیا آپ بھی بار بار اپنے جانوروں میں ہونے والے انفیکشن سے پریشان ہیں؟ کبھی جانوروں کو نمونیا، سانس لینے میں دقت ہو، بخار ہو جائے، پیشاب کی تکلیف ہو یا زخم دیر سے ٹھیک ہو تو یقین مانیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی دوا کے بارے میں جو ویٹرنری پریکٹس میں لائف سیور کہلاتی ہے، اور وہ ہے انڈروفلاکساسن۔ یہ صرف ایک عام اینٹی بایوٹک نہیں بلکہ ایک براڈ اسپیکٹرم فاسٹ ایکٹنگ ہائی پاور دوا ہے جو ان بیکٹیریا کو بھی ختم کر دیتی ہے جن پر دوسرے دوائیاں اثر نہیں کرتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کب استعمال کرنی چاہیے، کن بیماریوں میں سب سے بہترین کام کرتی ہے، اس کا صحیح خوراک کو دینے کا محفوظ طریقہ کیا ہے، اور وہ کون سی دوائیاں ہیں جن کے ساتھ انڈروفلاکساسن کو کبھی نہیں لگانا چاہیے۔ میں آج آپ کو انجیکشن کے بارے میں وہ سب کچھ بتاؤں گا جو ایک کامیاب ویٹرنری ڈاکٹر کو جاننا ضروری ہے۔ ویڈیو کو اثر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، انڈروفلاکساسن کوئنولون گروپ کی اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ دوا جانوروں میں گرام پازیٹیو اور گرام نیگیٹیو دونوں بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ دوا بیکٹیریا کو اندر سے ختم کرتی ہے، اس لیے اس کا اثر تیز اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو دوستو، بنا دیر کے آئیے اس کے استعمالات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ استعمالات: یہ انجیکشن کئی عام اور خطرناک بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ نمبر 1 نمونیا۔ جب جانور کو سانس لینے میں مشکل ہو، کھانسی آئے، بخار ہو یا ناک سے پانی بہنے لگے تو یہ انجیکشن جراثیم کو ختم کر کے سانس کی نالی صاف کرتا ہے اور جلدی آرام پہنچاتا ہے۔ نمبر 2 میسٹائٹس، جس کو ہم الفاظ میں تنوں کی سوزش بھی کہتے ہیں۔ دودھ دینے والے جانور میں اگر تن سوج جائے یا دودھ میں ٹپ یا خون آ جائے تو یہ دوا تن کے اندر انفیکشن ختم کر کے سوزش کو کم کرتا ہے۔ نمبر 3 ایٹرائٹس، رحم کی سوزش، جس کو یوٹرائن انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ دوستو، مادہ جانور میں بخار، بھوک کی کمی یا رحم میں ٹپ آنا یہ میسٹائٹس کی نشانی ہے۔ ایسے وقت میں یہ انجیکشن رحم کے اندر جراثیم کو ختم کر کے انفیکشن ٹھیک کرتا ہے۔ نمبر 4 وول انفیکشنز، یعنی زخموں کا انفیکشن۔ اگر زخم لمبے وقت تک ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا آپریشن کے بعد سوجن آ جائے تو یہ دوا جراثیم کو ختم کر کے زخم کو جلدی بھرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 5 یورینری ٹریکٹ انفیکشنز، پیشاب کی نالی کا انفیکشن۔ جب جانور بار بار پیشاب کرے، جلن ہو یا پیشاب میں بو آئے تو یہ انجیکشن پیشاب کے نالی کے بیکٹیریا کو ختم کر کے انفیکشن ختم کر دیتا ہے۔ ڈائریا، جس کو آنتوں کا انفیکشن بھی کہتے ہیں، جب بیکٹیریا کی وجہ سے جانور کو دست لگ جائے یا کمزور ہو جائے تو انڈروفلاکساسن انجیکشن آنتوں کے بیکٹیریا پر اثر کر کے جانور کو جلدی بہتر بناتا ہے۔ ڈوزیج، یعنی خوراک کو دینے کا طریقہ۔ اس انجیکشن کی مقدار ہمیشہ جانور کے وزن اور بیماری کی شدت کے حساب سے طے کی جاتی ہے۔ زیادہ وزن والے جانور کو نسبتاً زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے، جیسے کہ گائے اور بھینس کے لیے عام خوراک 5 ml سے لے کر 5 ml فی کلو جسمانی وزن کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گائے کا وزن 400 کلو ہو تو اس کو 10 ml دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 بکری اور بھیڑ میں 1 ml 20 کلو وزن پر دیا جاتا ہے۔ دینے کا طریقہ: یہ انجیکشن پٹی میں یعنی انٹرامسکولر یا جلد کے نیچے یعنی سکرٹ میں لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو تو روزانہ جگہ تبدیل کرے تاکہ سوجن یا درد نہ ہو۔ عام طور پر یہ دوا 3 سے 5 دن تک روزانہ دی جاتی ہے۔ پریکاشنز، یعنی احتیاطی تدابیر: یہ دوا آئرن، کیلشیم، میگنیشیم انجیکشن کے ساتھ ایک ہی وقت یا ایک ہی سرنج میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ نمبر 2 یہ دوا پریگننٹ جانوروں میں بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ نمبر 3 چھوٹے جانوروں میں زیادہ مقدار نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 دوا ہمیشہ ٹھنڈی، خشک اور دھوپ سے محفوظ جگہ پر رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ویٹرنری میڈیسن گائیڈز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔